علیکم، میں امداد سمرو۔ معاملہ ہے سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ کی قریبی دوست فرحہ گوگی کو 200 کنال سے زائد زمین کی منتقلی کا اعتراف کر لیا گیا ہے۔ زمین دینے والے نے اعتراف کر لیا ہے کہ زمین منتقل کر دی گئی تھی اور اعتراف کر رہے ہیں ملک ریاض۔ اور دوسرا معاملہ ہے وزیر اعظم ہاؤس سے تعویذ نکلنے کا، تعویذ برآمد ہونے کا۔ عمران خان صاحب جاتے جاتے کہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر تعویذ چھوڑ گئے تھے۔ اور تیسرا معاملہ ہے بلاول بھٹو زرداری لندن سے واپس آنے کے بعد اب کیا کرنے جا رہے ہیں۔ تو آغاز بلاول بھٹو زرداری سے، لیکن وہ جو زمین والا معاملہ ہے، وہ جنہوں نے یہ زمین دی ہے ملک ریاض صاحب، وہ پہیے لگانے کے ماہر ہیں۔ وہ اپنی فائلوں کے، وہ کہتے ہیں کہ فائلوں کو پہیے لگائے جاتے ہیں تو کام آپ کے تیزی سے ہو جاتے ہیں، یوں اسپیڈ اپ ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کھربوں روپے کمانا چاہیں تو اربوں روپے رشوت میں دے دیتے ہوتے ہیں، اگر وہ اربوں روپے کمانا چاہیں تو کروڑوں روپے لوٹا لیتے ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ جو زمین دی گئی ہے عمران خان صاحب کی قریبی فرحہ گوگی صاحبہ جو احسن جمیل گجر کی اہلیہ ہیں، وہ زمین ملک ریاض صاحب نے اعتراف کر لیا ہے کہ انہوں نے دے دی ہے۔ سوشل میڈیا پر معاملہ چل رہا تھا، پاکستان کا قومی میڈیا ملک ریاض کے متعلق زبان نہیں کھولے گا، خبر نہیں چلائے گا۔ تو اس پر میں آتا ہوں کہ ملک ریاض کے خلاف کیوں نہیں پاکستان کا قومی میڈیا یا ان کے متعلق کوئی چیز آئے، خلاف ہی نہ صحیح، مطلب یہ ان کے خلاف نہیں ہے، یہ خبر جا رہی تھی عمران خان کے خلاف، لیکن جو میڈیا عمران خان کے خلاف دن رات پروپیگنڈا بھی چلا رہا ہو تو وہ بھی چپ ہے، کیونکہ نام ہے ملک ریاض کا۔ اس میں کیا سائنس ہے، اس پر بھی میں آتا ہوں۔ لیکن میرا خیال ہے پہلے میں بلاول بھٹو زرداری سے، جو لندن گئے تھے، لندن میں نواز شریف صاحب کے ساتھ انہوں نے 2 دن مسلسل طویل ملاقاتیں کی، مشاورت کی، اور مشاورت کرنے کے بعد پاکستان واپس آئے، اور اب پرسوں بدھ کو وہ وزارت خارجہ کا حلف اٹھائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کل وہ اپنی پارٹی کی CEC میں جا رہے ہیں۔ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا انہوں نے ہائیبرڈ اجلاس بلا لیا ہوا ہے، ایمرجنسی اجلاس کے، جو جہاں ہے وہاں سے سہولت دے دی ہے نا سائنس نے، کہ جو جہاں ہے وہاں پر کیمرہ لگائے، موبائل آن کرے، لیپ ٹاپ آن کرے اور بیٹھ جائے میٹنگ میں۔ تو ہائیبرڈ اجلاس CEC کا بلا لیا بلاول بھٹو زرداری نے۔ تو اجلاس میں کیا بلاول بھٹو زرداری وزارت خارجہ کا حلف لینے کے فیصلے کی منظوری لیں گے یا کوئی اور معاملات ہیں؟ تو یہ میں نے پتہ کیا کہ جی معاملہ کیا ہے، تو اس میں پتہ یہ چلا کہ ایک تو یہ کہ جی کابینہ کو بتائیں گے، اپنی کابینہ کہہ رہا ہوں CEC کو بتائیں گے کہ جی میں کیوں اپنا وزیر خارجہ کا حلف لینے کو پر آمادہ ہوا، وہ اپنے منظوری لیں گے CEC سے، تاکہ کل کو اس فیصلے کا نفع نقصان ہو تو پارٹی اس کی اونرشپ لے، یہ نہ ہو کہ جی چیئرمین صاحب آپ نے اکیلے فیصلہ کر لیا تھا۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب پرسوں صبح میرا خیال ہے حلف اٹھائیں گے، اور پھر امکان ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ بطور وزیر خارجہ سعودی عرب چلے جائیں۔ جو پہلا دورہ ہوگا شہباز شریف کا بیرون ملک کا، تو اس میں بطور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری جائیں گے۔ سعودی جو شاہی خاندان ہے ان کے ساتھ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کے بہت اچھے تعلقات ہیں، پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ کے تعلقات ذرا ڈاماڈول رہتے ہیں، لیکن بہرحال امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو جائیں گے دورے پر۔ ابھی یہ کل پرسوں جب حلف اٹھائیں گے تو اس کے بعد پتہ چل جائے گا، لیکن آج رات تک پتہ چل جائے گا کہ بلاول بھٹو زرداری جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں۔ یہ ایک ثانوی سی چیز ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ بلاول بھٹو نے CEC کے اجلاس میں اور کیا معاملات رکھنے، اور کیا ایسی چیز ہے جس کے لیے وہ لندن سے آتے ہی انہوں نے کہا کہ اجلاس بلا لو ہائیبرڈ، جو جہاں ہے وہ وہاں بیٹھ کر میٹنگ میں شامل ہو جائے، شریک ہو جائے۔ تو اس پر یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نواز شریف صاحب کے ساتھ بہت کچھ طے کر کے آ گئے ہیں، بہت کچھ چیزوں پر مشاورت کر کے آ گئے ہیں، اور 2006 میں جو اپنا میثاق جمہوریت ہوا تھا بینظیر بھٹو شہید اور نواز شریف صاحب میں، اس سے آگے جانا چاہ رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ میثاق جمہوریت پارٹ 2، تو کون کون سی چیزیں، کیا کیا تیاری کر کے گئے تھے بلاول صاحب یہاں سے میاں صاحب سے ملاقات کے لیے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی اب نیب کو بھی نہیں ہونا چاہیے، احتساب بالکل نہیں، احتساب یعنی اس طرح احتساب جس طرح نیب کرتا رہا ہے، یہ والا سسٹم نہیں ہونا چاہیے، آئینی عدالت ہونی چاہیے پاکستان میں، پاکستان کی پارلیمنٹ کو مزید جو ہے وہ بااختیار بنانے کے لیے، باوقار بنانے کے لیے، سپریم بنانے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے، اور جو چیزیں پچھلے اپنا 18ویں ترمیم کے بعد جتنی رکاوٹیں سامنے آئی ہیں، ان رکاوٹوں کا جائزہ لے کر آئینی اصلاحات کرنی چاہیے۔ ابھی اسی اسمبلی میں تو نہیں ہو سکتی کیونکہ 2/3 نہیں ہے، تو آگے چل کر بھی ہو سکتا ہے۔ تو جو ابھی کر سکتے ہیں وہ کریں، اور اس میں خاص طور پر ججز کا تقرر سب سے بڑا معاملہ جو ہے، ججز کا تقرر۔ پاکستان کے انٹیلیجنس ادارے خاص طور پر ISI، ان کا جو سیاسی کردار ہمیشہ رہا ہے، جس پر ہر کوئی تنقید کرتا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی تو پہلے 2 بڑے آرڈر پاس کیے گئے تھے، 2۔ ایک آرڈر یہ تھا
کہ جو جج صاحبان جو مشرف نے برطرف کر دیے تھے ان سب کو یوسف رضا گیلانی نے بحال کرنے کا اعلان کر دیا تھا، اور دوسرا ان کا جو آرڈر تھا وہ یہ تھا کہ ISI وزارت داخلہ کے ماتحت ہوگی، جس کی اس وقت مسلم لیگ نون نے مخالفت کی تھی۔ اب اس پر ظاہر ہے دوبارہ ڈیلیبریشنز ہوئی ہیں، دوبارہ ملاقاتیں ہوئی ہیں کہ یہ سارا معاملہ جو ہے یہ جو سویلین سپریمیسی کا ہے، اداروں کی سیاست میں مداخلت روکنے کا ہے، اس کو آئین میں ترمیمیں کر کے قانون بنا کر اس کو مزید روکا جائے۔ بہت کامیابیاں ہو چکی ہوئی حاصل 18ویں ترمیم کے ذریعے، مارشل لا اب نہیں لگ سکتے پاکستان میں، قانون ایسا بن گیا ہے کہ اب اس کو کوئی ویلیڈیٹ نہیں کرے گا۔ ماضی میں عدالتیں کیا کرتی تھی، اب عدالتوں کے اوپر بھی آ گیا کہ جو ویلیڈیٹ کرے گا وہ بھی اس کے اندر آئے گا، زیر اثر آئے گا۔ تو بہرحال تو یہ ساری چیزیں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات میں کی، اور فیوچرسٹک ہو کر کہ پاکستان کو آگے کیسے چلا جائے۔ جو ہم نے 2008 سے 2018 تک جو تجربات کیے ہیں، ان تجربات کی بنیاد پر ہمیں اب مزید کیا کرنا چاہیے، تو اس پر وہ اپنی پارٹی کو CEC کو اعتماد میں لیں گے، بریف کریں گے کہ نواز شریف صاحب کا خیالات کیا ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں، پارٹی کیا مشورے دے، تاکہ ان معاملات کو آگے بڑھائیں گے۔ قوی امکان یہ ہے کہ کل کے اجلاس میں کمیٹی بنے گی ایک پیپلز پارٹی کی، جو اسی طرح کی کمیٹی جو اس وقت بنی تھی جب محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے نواز شریف صاحب کے ساتھ میثاق جمہوریت کیا تھا۔ بلاول کہہ رہے ہیں کہ میثاق جمہوریت پارٹ 2، تو اس کے لیے ایک ہائی پاور کمیشن اپنا کمیٹی بنے گی، پیپلز پارٹی بنائے گی، مسلم لیگ نون کی طرف بھی اسی طرح معاملہ جائے گا تو وہ بھی کمیٹی بنائیں گے، تو دوبارہ ڈرافٹنگ ہوگی کہ معاملات کو صرف حکومت جو ہے، یہ تو بلاول کہہ رہے ہیں نا وار کیبنٹ ہے، یہ تو ہم نے انتخابات تک لے کر جانا ہے اس سسٹم کو، اور ملک کو صرف اس بحران سے بچانا ہے جس میں ملک تباہ و برباد ہو رہا ہے، ان کا خیال ہے۔ تو اس بحران سے بچانے کے لیے کچھ ہنگامی اقدامات کرنے ہیں، کچھ اصلاحات کرنی ہے، لیکن اصل حکومت جو ہوگی وہ ہوگی آئندہ عام انتخابات کے بعد، جو کبھی بھی ہو سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب مکمل زور دے رہے ہیں کہ انتخابات فوری طور پر ہوں۔ انتخابات، آج کی حکومت جو کل اپوزیشن تھی تو ان کا مطالبہ تھا کہ فوری انتخابات ہوں، تب عمران خان صاحب نہیں مان رہے تھے۔ عمران خان صاحب کو کہا جا رہا تھا کہ جی انتخابات، اسمبلیاں توڑ انتخابات کروائیں فوری، عمران خان صاحب نہیں مان رہے تھے، لیکن جب ان کی حکومت چلی گئی تو پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ اب مجھے فوری انتخابات چاہیے۔ تو بہرحال وہ فوری انتخابات عمران خان صاحب کروانے میں کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے، جو موجودہ حکومت ہے وہ کچھ مہینے کے بعد ان کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ انہیں کرنا کیا ہے، انتخابات کی طرف جانا پڑے گا یا پھر وہ جو 2023 تک لے کر جائیں معاملہ، یعنی جو انتخاب مدت ہے اس اسمبلی کی وہ پوری کروائیں۔ تو یہ سارے معاملات آگے پتہ چلے گا، لیکن اس کے بعد جو بھی حکومت آئے گی، کبھی امکان ہے جو سمجھا جا رہا ہے، عمران خان صاحب تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے 2/3 میجورٹی ملے گی، لیکن ابھی کل میں دیکھ رہا تھا جاوید لطیف صاحب جو ہیں وہ شیخو پورہ وفاقی وزیر بننے کے بعد جو گئے تو سڑکوں پر اتنا ہی رش تھا جتنا عمران خان صاحب کے مظاہروں پر تھا۔ تو دونوں طرف لوگ تو ہیں۔ اب مسلم لیگ نون چپ کر کے تو نہیں بیٹھے گی کہ عمران خان صاحب 2/3 لے جائے، پیپلز پارٹی چپ کر کے تو نہیں بیٹھے گی کہ عمران خان صاحب 2/3 لے جائے۔ تو عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ بیرون ملک سازش والا، وہ آہستہ آہستہ بیٹھ رہا ہے۔ جیسے جیسے وہ بیانیہ بیٹھ رہا ہے تو بہت اس کی گرد جیسے بیٹھ رہی ہے تو بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، بہت سے اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں۔ تو اب اسکینڈلس ڈسکس ہوں گے۔ اب وہ ہنی مون پیریڈ تھا عمران خان صاحب کا امریکی سازش والا، وہ ہنی مون پیریڈ اب آپ دیکھیں گے وہ ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد نئی نئی چیزیں جب سامنے آئیں گی، نئے نئے اسکینڈل سامنے آئیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ عمران خان صاحب کو 2/3 میجورٹی ملتی ہے یا نہیں ملتی، لوگ اسی طرح ان کے ساتھ پیچھے ہوتے ہیں نہیں ہوتے، تب پتہ چلے گا۔ ابھی تو تازہ زخمی تھے PTI کے لوگ، وہ نکلے ہیں، لیکن اب جب ڈیفینڈ کرنے کا وقت آئے گا تب پتہ چلے گا کہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے کتنے لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں گے۔ تو پیپلز پارٹی یا بلاول بھٹو زرداری صاحب نواز شریف صاحب کے ساتھ جو معاملات جس پر ڈسکس کر کے آئے ہیں، مشاورت کر کے آئے ہیں، وہ ہیں 2023 کے بعد کی صورتحال پر، کہ 2023 کے بعد جو حکومت بنے گی اس کی، یعنی ان دونوں میں سے جن کی بھی بنے گی یا دونوں کی کولیشن بنے بھی، تو کیا کیا ٹارگٹس ہوں گے ابھی سے طے کر لیتے ہیں تاکہ آتے ہی ان پر عمل درآمد کر لیں۔ اور ابھی شارٹ ٹرم الیکشن اصلاحات، فوکس وہ ہے کہ الیکشن اصلاحات خاص طور پر ریپیل کرنا ہے، ختم کرنا ہے۔ EVM اور جو اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ تھا، وہ جو عمران خان صاحب نے یوں 21-22 ترامیم کر لی تھی ایک جھٹکے میں، تو ان کا خاتمہ کرنا، وہ اس پر ڈسکس ہوا تھا۔ تو وہ ساری چیزیں کل کے اپنے اجلاس میں کریں گے۔ میں گزارش کر رہا تھا کہ جب بیرون ملک سازش کے بیانیے کی گرد بیٹھے گی تو چیزیں سامنے آئیں گی، تو چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ آج تو وزیر خارجہ، ترجمان دفتر خارجہ نے
کہہ دیا ہے کہ جی اسد مجید جو سفیر تھے پاکستان کے امریکہ میں، ان کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ڈالا گیا تھا کہ جی آپ اپنی اسٹیٹمنٹ چینج کریں. انہوں نے جو کچھ کہا تھا وہی کہا تھا جو پچھلے اجلاس میں کہا تھا، یعنی کہ کوئی سازش نہیں ہوئی، کوئی اس طرح کوئی ڈرایا دھمکایا نہیں گیا. ان کا سائفر تھا وہ جو انہوں نے بھیجا تھا. تو وہ دفتر خارجہ سے بھی چیزیں آ رہی ہیں، DGISPR کھل کر سامنے آ گئے ہوئے ہیں، وزارت خارجہ سے چیزیں آہستہ آہستہ باہر نکلنا شروع ہو گئی. تو یہ گرد بیٹھے گی، جب یہ گرد بیٹھے گی تو پھر قصے کہانیاں کرپشن کے، بدترین کارکردگی کے، کیا کچھ ہوتا رہا وزیر اعظم ہاؤس میں، وہ سب سامنے آئے گا. تو وہ جو زمین ہے اس معاملے پر آنے سے پہلے کیا کچھ ہوتا رہا وزیر اعظم ہاؤس میں. ایک صحافی ہیں لاہور کے، ہمارے دوست ہیں جاوید اقبال صاحب، پاکستان اخبار کے، انہوں نے خبر رپورٹ کی ہے، بڑی دلچسپ خبر ہے. وہ ہے کہ جی وزیر اعظم ہاؤس میں صفائی کے دوران، جب یہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تو اس کے بعد صفائی کے دوران 23 اپریل کی ان کی خبر ہے، یعنی پرسوں کی انہوں نے خبر دی تھی کہ وزیر اعظم ہاؤس میں مختلف جگہوں پہ نکلے ہیں تعویذ. اب یہ کہا جا رہا تھا کہ وزیر اعظم ہاؤس میں شہباز شریف صاحب نے خود کہا تھا کہ جی بنی گالہ میں پتہ نہیں روزانہ درجنوں من جو ہے وہ مرغیاں جلائی جاتی ہیں، وہ بلا ٹالنے کے لیے عمران خان صاحب کے سر پہ، تحریک عدم اعتماد کی بلا ٹالنے کے لیے مرغیاں جلائی جا رہی تھی. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی تعویذ جو تھے وہ مختلف فرنیچرز کے نیچے سے، وزیر اعظم صاحب کے کمرے سے، جو وزیر اعظم کا کمرہ ہے، وزیر اعظم کے اپنا دفاتر، اس کے علاوہ دیگر دفاتر جو ہیں اپنا ملٹری سیکٹری کے دفاتر، تو اس طرح کے پرنسپل سیکریٹری کے دفاتر اور اس طرح کے دفاتر سے تعویذ ملے صفائی کے دوران. تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو اور پرنسپل سیکریٹری جو ہیں ان کو بتا دیا گیا کہ جناب یہ کچھ ہمیں ملا ہے تو ان کا کیا کرنا ہے. تو ظاہر توڑ نکالیں گے، کوئی تعویذ ہو رد بلا کی، تو جو بلا عمران خان صاحب وہاں تعویذوں کی شکل میں وہاں پر ظاہر ہے یہی ہوگا نا کہ جی تعویذ اس لیے ہوتے ہیں کہ کام نہ کر پائیں، آگے نہ بڑھ پائیں. تو یہ چیزیں عمران خان صاحب چھوڑ کر گئے. تو اب جیسے گرد بیٹھے گی نا بیرون ملک سازش، امریکی سازش کی، تو بہت قصے کہانیاں آپ کو سننے کو ملے گی. ایک قصہ کل ایک صحافی نے ٹویٹ کیا تھا، غازی بابر، انہوں نے اس کے بعد پھر پاکستان کے منجے ہوئے صحافیوں نے بھی، احمد نورانی نے اور دیگر نے بھی اس کو ری ٹویٹ بھی کیا اور سامنے بھی لے کر آئے. پھر مجبور ہو گئے، وہ خبر پاکستان کی قومی میڈیا پر نہیں آئی. وہ خبر یہ تھی کہ ملک ریاض کے صاحبزادے نے فرح گوگی کے نام، جو فرح گوگی جو عمران خان صاحب کی بہت قریب ہیں اور عمران خان صاحب سے آخری جو پریس کانفرنس انہوں نے کی تھی، پہلی اور آخری پریس کانفرنس اب تک کی حکومت میں جانے کے بعد، پرسوں اسلام آباد میں بنی گالہ میں، تو اس میں جاتے ہوئے سچ نیوز کے ایک رپورٹر نے سوال کر دیا تھا کہ جی بتائیں نا فرح گوگی کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے. تو عمران خان صاحب غصے میں لال پیلے ہو کے نکل گئے اور مطلب ان کا دل نہیں کر رہا تھا. کیمرے نہ ہوتے تو صحافی کو رکھ کے دیتے نا ایک چپیٹ کہ تم مجھ سے کیسا سوال کر رہے ہو، تمہارے اندر ہمت کیسے ہوئی کہ تم مجھ سے ایسا سوال کرو. کیونکہ وہ فرح گوگی کے قصے کہانیاں، ان کے کیا نام تھا، احسن جمیل گجر، ان کے قصے کہانیاں تب سے شروع ہوئے جب سے عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے تھے، پنجاب میں وزیر اعلیٰ بن گئے تھے، پہلا دن تھا میرا خیال ہے، دوسرا دن تھا یہ عثمان بزدار کا، تو انہوں نے DPO پاک پتن چینج کر لیا تھا. ان کو بلا کر بےعزت کر کے بٹھا کر اپنے سامنے احسن گجر کے ہاتھوں بےعزتی کروائی. IG صاحب بیٹھے ہوئے تھے، بےعزتی کروا کر ان کو ہٹا دیا تھا. پتہ چلا کہ جی وہ کوئی گاڑی کوئی روکا گیا تھا یا کچھ، اور اس گاڑی میں جو بشرا بی بی کے اہل خانہ تھے، تو بادشاہ سلامت کے جو اہل خانہ کے اوپر گراں گزرا کہ جی یہ ہمیں کیسے روک سکتے ہیں، اب تو ہماری حکومت ہے، ہماری بادشاہ آتا ہے تو ہمیں پولیس کیسے روک سکتی ہے. تو انہوں نے وہ پھر DPO صاحب کو تبدیل کروا لیا تھا. تو وہ احسن جمیل گجر تب سے نظروں میں تھے، میڈیا کے بھی نظروں میں تھے، لیکن میڈیا کنٹرول اتنا کنٹرول کہ حدیں پار ہو گئی تھی. اب یہ فردیں سامنے آ گئی ہیں، یہ ڈاکومنٹ سامنے آ گئے ہیں، آپ نے ٹویٹر پر سوشل میڈیا پر دیکھ لیا ہوگا. یہ کہ فرح گوگی کو ملک ریاض کے صاحبزادے نے 205 کنال تک کی زمین انہوں نے ان کو منتقل کی. یہ زمین منتقل ہوئی ہے، ایک ہوئی ہے 25 اگست 2020 کو، دوسری ہوئی ہے 8 مارچ 2021 کو موڑا، اپنا اسلام آباد کے قریب موڑا نور شریف، یہاں پر یہ زمین منتقل کی گئی ملک ریاض صاحب کے صاحبزادے نے. اور یہ آنے کے بعد میڈیا تو اس خبر کو نہیں چلا رہا تھا. اب یہ جو ٹائمنگ ہے، جو وقت ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے
ملک ریاض پر بحریہ ٹاؤن کراچی کی جو زمین سرکاری اراضی جو بھی تھا وہ ساری قبضہ کر کے انہوں نے وہاں پر بحریہ ٹاؤن کراچی بنا دیا تھا. تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے ان پر 460 ارب روپے حکومت سندھ کو ادا کرنے کا کہا تھا کہ جی پیسے ادا کریں, سرکاری زمین ہے. تو وہ پیسے یعنی سرکار کو ادا کرنے کا, زمین کیونکہ حکومت سندھ کی تھی, تو ان پیسوں کو ملک ریاض صاحب نے ادا نہیں کیا تھا. لیکن ملک ریاض کو برطانیہ میں ایک جرمانہ پڑا تھا. پتہ چلا کہ جی ملک ریاض صاحب جو ہیں برطانیہ میں ان کے اکاؤنٹس میں اچانک پیسے بڑھنا شروع ہو گئے. 2 سالوں کے اندر ان کے اکاؤنٹ جو ہیں وہ 7 ملین پاؤنڈ سے وہ چلے گئے تھے پتہ نہیں کتنے ملین پاؤنڈز تک, کوئی 80 یا 60 ملین پاؤنڈ تک. تو وہ وہاں کی جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے NCA, انہوں نے تحقیقات شروع کی. تو انہوں نے پتہ چلا کہ جی یہ انہوں نے فائنڈنگز دے کر کہا کہ یہ غیر قانونی پیسہ ہے جو پاکستان سے لوٹ کر برطانیہ لایا گیا ہے. لہٰذا اس میں سے انہوں نے کوئی 40 ارب کے قریب رقم جو ہے وہ پاکستان کو واپس کرنے کا حکم دیا تھا, فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان کو واپس ہوگی. تو دوڑے شہزاد اکبر صاحب گئے تھے برطانیہ. یہ اس دور کی کہانی ہے. برطانیہ گئے اور انہوں نے شہزاد اکبر, احتساب اکبر جن کو کہا جاتا ہے, جو خود چلے گئے ہوئے پاکستان سے, انہوں نے وہاں جا کر برطانیہ میں کوئی سیٹلمنٹ کی تھی. سیٹلمنٹ اس طرح کی تھی کہ جو وہ ملک ریاض کو پیسے جو پاکستان کی سرکار کو دینے تھے واپس, وہ پیسے انہوں نے کہا کہ جی یہ پیسے جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا ملک ریاض صاحب کو 460 ارب روپے ادا کرنے کا, اس میں ایڈجسٹ کرنے ہیں. تو وہ سرکار کا پیسہ سرکار کو دے کر سرکار کا قرضہ اتارا گیا. یہ ڈرامہ کیا گیا تھا. تو اس ٹائم میں یہ سارا کچھ ہو رہا تھا, کھیل کھیلا جا رہا تھا. اس ٹائم میں اتنے بڑے ڈاکے ڈالے جا رہے تھے. تو 200+ کنال زمین ہے اور ملک ریاض صاحب مشہور ہیں, خود کہتے ہیں, انٹرویوز میں کہہ چکے ہوئے کہ جی میں تو پہیے لگاتا ہوں, جی میں کوئی بھی کام پاکستان میں رک نہیں سکتا, آپ پہیے لگا دیں فائلوں کو پہیے لگانے کا مطلب کیا ہے کہ اگر ارب روپے کا کام ہے تو 8-10 کروڑ روپے پھینک دیں, آپ کا کام ہو جاتا ہے. اور اگر 1 خرب کا کام ہے تو 8-10 ارب روپے پھینک دیں. تو اب یہ 200 کنال زمین آپ سوچیں, کم زمین تو نہیں ہوگی. اب یہ خبریں پاکستان کی میڈیا نے نہیں اٹھائیں, پاکستان کی میڈیا نے اس پر کوئی بات نہیں کی. لیکن جیسے ہی سوشل میڈیا پر خبر گرم ہوئی تو ملک ریاض صاحب کا جو خبر میڈیا نے نہیں چلائی, صدقے جاؤں میں اس میڈیا پہ, کہ آصف زرداری صاحب کے خلاف خبر چلے گی, نواز شریف کے خلاف خبر چلے گی, یہاں تک کہ آرمی چیف کے خلاف خبر چلے گی, DGI کے خلاف خبر چل جائے گی, ملک ریاض کے خلاف نہیں چلے گی. ملک ریاض کیونکہ پہیے لگاتا ہے نا میڈیا کو بھی. تو خیر, تو وہ جو ملک ریاض صاحب کی وضاحت آئی ہے وہ اعتراف ہے, اعتراف کر رہے ہیں کہ جی ہم نے زمین منتقل کی تھی. جو اعتراف ہے میں بتا رہا ہوں, اس کے بعد بتاؤں گا کہ یہ اعتراف بھی کیا ہے. کہتے ہیں کہ جی میرے اور بیٹے کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. میرا بیٹا علی ملک 1 سال سے پاکستان میں نہیں ہے. زیر بحث زمین ایک یونیورسٹی اور لنگر خانے کو عطیہ کی گئی تھی. یونیورسٹی کا مقام تبدیل کرنے پر زمین کی منتقلی روک دی گئی. کاغذی کارروائی ختم کرنے کے لیے درخواست دی جا چکی ہے. اس جگہ پر لنگر خانہ بدستور کام کر رہا ہے. میری کوئی سیاسی وابستگی یا ایجنڈا نہیں. میری زندگی کا واحد مقصد پاکستان کی ترقی ہے. اب سوال یہ ہے, ملک ریاض صاحب کی وضاحت سر آنکھوں پر انہوں نے وضاحت کر دی ہے. ہم نے وہ میڈیا سے ٹکر دنیا ٹی وی نے چلائے ہیں, وہ ٹکر اٹھا کر ہم ملک ریاض صاحب کا موقف دے رہے ہیں. لیکن سوال ہے کہ جی کوئی بھی یونیورسٹی, کوئی بھی لنگر خانہ کسی تنظیم, کسی فلاحی تنظیم, کسی ٹرسٹ کے تحت ہوتا ہے. ذاتی زمین کسی کو منتقل کرنا ذاتی نام پر, وہ سب سے بڑا سوال ہے کہ وہ کیوں ہوئی. تو اس کے پیچھے جواب یہ ہے کہ کراچی میں پیپلز پارٹی کی حکومت میں ہلکا سا کوئی بھی بارش کا قطرہ ہوتا تھا تو PTI ساری یوں جس طرح دانے بھونتے ہیں کڑھائی میں, اس طرح اچھلنا شروع ہو جاتی تھی. کراچی میں ملک ریاض نے وہاں پر گولیاں چلائیں, گاؤں مسمار کروائے, پورا سندھ سڑکوں پر تھا اور ساری سیاسی جماعتیں بشمول PTI خاموش تھے. اس وجہ سے خاموش تھے کہ بھائی پہیے لگے ہوئے تھے. اور اب یہ صرف ابھی آغاز ہے, کیا کیا نکل رہا ہے. کل پرسوں جاوید آفریدی والا معاملہ بھی سامنے آیا تھا کہ ان کو گاڑیوں کی وہ جو امپورٹ میں کتنی چھوٹ دی گئی ہے, پتہ نہیں کتنے ارب روپے کا ان کو فائدہ دیا گیا تھا. تو ان کی بھی تحقیقات ہو رہی ہے معاملات کی. تو ابھی تو دیکھیے گا کہ آگے کیا نکلتا ہے. ابھی بہت بڑے اسکینڈلز ہیں, یہ تو بہت چھوٹے 200 کنال زمین کوئی بڑا اسکینڈل نہیں ہے. مطلب اب ملک ریاض صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے وہ زمین یونیورسٹی کے لیے اور لنگر خانے کے لیے دی تھی. تو یونیورسٹی اور لنگر خانوں کے لیے دی جانے والی زمین کسی کو کے نام پر منتقل نہیں ہوتی. یہ زمین اسی لیے منتقل کی گئی تھی تاکہ ملک ریاض صاحب کی فائلیں کہیں نہ رکیں. اور اس میں عمران خان صاحب کی فرنٹ وومن کہیں جا رہی ہے, فرح خان وہ ملوث تھی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.